تو میرے رب کا مجھے دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ سارا دن آپ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ سارا دن میں ایسے گزار دوں گا تو پھر جب افطار کروں گا تو پھر یہ صلہ ملے گا کہ میرے منہ کی مہک سونگھنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، تعجب کیا ہے دنیا کو ان کی عالی مقامی پر، ملائک بھی میرے حضرت کی آتے ہیں سلامی پر۔ فرشتے بھی آئیں گے، فرشتے بھی اتریں گے، اور یار تو نے مجھے کیا دلا دیا، اے چشم یار تو نے، اور ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، ایسا کریم ایسا سخی اور کون ہے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، منگتا جو آیا مانگنے، سلطان بنا دیا، میں نے در رسول حمد و ثنا کے بعد واجب الاحترام یاران گرامی سامع حاضرین، ماہ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے کہ اس مبارک مہینے کے مبارک دن میں ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونا نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس مبارک ماحول میں ہمارا گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سامنے ذی وقار، آج کی گفتگو میں میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ایمان کے اوصاف اور ایمان کی خوبیوں پر بات کروں کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تو ایمان کیا ہے اور ایمان کی کوالٹی کیا ہے، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی خصوصیات کیا ہیں۔ سامنے ذی وقار رب کائنات نے قرآن پاک میں سورہ الانفال میں ایمان کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو سورہ البقرہ کے شروع میں بھی ایمان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ساری ایمان کی خوبیاں ہی بیان کی گئی ہیں، اور قرآن پاک کے اور بھی کئی مقامات پر مختلف زاویوں سے ایمان کی تعریف کی گئی ہے۔ لیکن آج کے اس ماحول کے مطابق مجھے سورہ الانفال کے اندر جو ایمان کی خوبی اور ایمان کی تعریف کی گئی ہے، یہ زیادہ مجھے مناسب لگی ہے، اس لیے میں اس حوالے سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا
آیت کا ترجمہ سنیے اور پھر اس پر آگے بات کروں گا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، سب سے پہلی خوبی یہ بیان فرمائی ہے ایمان والوں کی۔ آپ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی سنیں اور ترجمے کے ساتھ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ماہ رمضان کے پہلے جمعے میں ہیں، یہ ذہن میں رکھ کے پھر اس کا ترجمہ سنیں۔ اور رمضان شریف کے اندر جو ہمارے معمولات ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کے حوالے سے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے اور دیگر جو معمولات ہوتے ہیں، ان کو بھی ذہن میں رکھ کے پھر اس آیت مبارکہ کا ترجمہ سنیں۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ بے شک مومن بندہ وہ ہے، ایمان والا وہ ہے کہ ایمان والے کے سامنے جب رب کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پہلی نشانی کیا ہے کہ ایمان والے کے سامنے جب رب تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور ایمان والوں کی دوسری خوبی یہ ہے کہ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، کہ جب ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، ایمان والوں کے سامنے جب رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، تو فرمایا زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے۔ دو نشانیاں یہ بیان فرما دی، اور تیسری علامت بیان فرمائی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ ایمان والے ایک نشانی یہ بھی رکھتے ہیں کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں، توکل رکھتے ہیں۔ چوتھی نشانی اور آخری نشانی بیان فرمائی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ایمان والوں کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو چار نشانیاں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کر دیں قرآن پاک نے۔ سب سے پہلی کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری نشانی فرمایا کہ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تیسری نشانی بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھی نشانی بیان فرمائی، اللہ فرماتا ہے کہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ چار نشانیاں بیان کر دیں، اور ان چار نشانیوں کو بیان کرنے کے بعد آگے ان کا نتیجہ بھی بیان فرما دیا۔ خود قرآن پاک نے فرمایا کہ جب ایک آدمی ان چار چیزوں اور چار خوبیوں کا متحمل ہو جاتا ہے، جب یہ چاروں اوصاف اور خوبیاں اس میں پائی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن خود بیان کرتا ہے، فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن لوگ ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، سچے مومن یہی ہیں جن کے اندر یہ علامتیں اور یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلا نتیجہ یا پہلا انعام کہہ لیں کہ اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا ان لوگوں کو کہ یہ لوگ سچے مومن ہیں، یہ لوگ اور مزیداری کی بات یہ کہ آج کل جھگڑا ہی سچے کا ہے، تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ یہ سچے لوگ ہیں، سچے مومن یہ ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ درجات عند ربہم، کہ ان کے رب کے ہاں ان کے بہت بڑے درجے ہیں۔ دوسرا انعام کیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ درجات عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے درجات محفوظ ہیں۔ اور تیسرا انعام فرمایا ومغفرۃ، اور ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور بخشش کے پروانے ہیں۔ اور چوتھی بات فرمائی ورزق کریم،
اور ان کے لیے عزت والا رزق اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ یاران گرامی، خالی رزق حاصل کر لینا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، خالی رزق حاصل کر لینا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اگر خالی رزق اللہ کی نعمت ہوتی تو پھر طوائفیں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ ان پر اللہ کا سب سے زیادہ انعام ہوا ہے، کیونکہ پیسہ تو رزق بہت زیادہ نا ان کے پاس۔ تو رزق نعمت تب بنتا ہے جب اللہ عزت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اگر آپ کا رزق آپ کو معاشرے کے اندر عزت نہیں دے رہا تو کبھی نہ سمجھیں کہ یہ میرا مال ہے یا یہ میرا رزق ہے، یہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ اور اگر آپ کا رزق معاشرے اور محلے کے اندر آپ کو عزت دے رہا ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ وہی رزق ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اسی رزق کو اللہ نے رزق کریم کہا ہے کہ عزت دینے والا رزق ہے۔ حضرت اقبال نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، کہ ایسے رزق سے تو مر جانا بہتر ہے کہ جس رزق کے ساتھ تمہاری عزت میں فرق آتا ہو، تمہاری پرواز میں فرق آتا ہو، جس رزق سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے، ایسا رزق حاصل کرنے سے موت لے لو، وہ زیادہ بہتر ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یاران گرامی، یہ سورہ الانفال کی چند آیات تھیں جن میں رب کائنات نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سب سے پہلے بندہ مومن کے ایمان کی نشانیاں اور خوبیاں بیان کر دیں، اور اس کے بعد پھر ان خوبیوں کو اپنانے کی وجہ سے رب کی بارگاہ سے جو انعامات ملیں گے ان انعامات کا بھی ذکر کر دیا۔ اب آئے ان میں سے ایک ایک خوبی کو بڑے اختصار کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہاں ہمارے ہاں دیکھیں، ایک ڈر کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ ہم ڈرتے کسی بھیانک چیز سے ہیں۔ کوئی خوفناک چیز نظر آ جائے، کوئی خوفناک چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے، کوئی بھیانک چیز کا سامنا کرنا پڑ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں۔ اور اصول یہ ہے کہ آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں اس چیز سے پھر دور بھاگ جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ جس چیز سے ڈر جاتے ہیں اس سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ڈر کی جو اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے تو پھر اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہوا کہ ڈرا تو خوفناک شے سے جاتا ہے، اور پھر ڈر جس چیز سے ڈرا جائے اس سے دور بھاگا جاتا ہے۔ تو یہاں جو اللہ کے خوف اور اللہ کے ڈر کی تلقین کی گئی ہے اور اس کو ایمان کی نشانی بیان کیا گیا ہے، تو پھر رب کے خوف کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم رب کے خوف کو بھی ویسا سمجھیں جیسا ہم دنیا میں ڈر جاتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، رب کے خوف کا کبھی بھی یہ مطلب نہیں ہے۔ رب کے خوف کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی کی عظمت، کسی کی شان اور کسی کا مقام اور مرتبہ دیکھ کر اس کا حیا کرتے ہیں اور اس حیا کو ڈر کا نام دیا جاتا ہے، یہی ڈر رب کائنات کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے آپ کا استاد آ جاتا ہے، وہ استاد جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا، زندگی میں کسی قابل بنایا، اور آپ دل و جان سے اس کا احترام کرتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ اس استاد کو عزیز سمجھتے ہیں۔ وہ استاد جب آپ کے سامنے آتا ہے آپ ایک دم سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ لیتے ہیں اور بات کرنے میں جھجک محسوس کرتے ہیں، نگاہیں نیچی کر کے بات کرتے ہیں۔ گفتگو ہونے کے بعد استاد صاحب چلے گئے تو آپ بعد میں پھر تھوڑا ریلیکس ہو کے کہتے ہیں اچانک استاد صاحب آ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں تو ایک دم سے ڈر گیا، اور استاد صاحب کا بڑا ڈر ہے، اور زمانہ طالب علمی میں بھی ان سے بڑا خوف آتا تھا، اور اب تک وہ خوف دل میں بیٹھا ہوا ہے، اور جب آتے ہیں میں تو سہم جاتا ہوں۔ تو یہ ڈر ایک وہ ڈر ہے جو آپ کسی خطرناک چیز سے ڈرتے ہیں اور پھر ڈر کے دور بھاگ جاتے ہیں وہ، اور ایک ڈر یہ ہے جو استاد سے، میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دوں، استاد سے ایک طالب علم کو ڈر ہوتا ہے۔ اب ایک طالب علم کو استاد سے جو ڈر ہے، وہ ڈر طالب علم کو استاد سے دور نہیں کرتا بلکہ اس کے زیادہ قریب کر دیتا ہے، اور یہ ڈر
اس کی خوفناک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر اس کی عزت اور عظمت کی وجہ سے ہے، اس استاد کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح جو ہم ڈرتے ہیں رب سے، اور رب سے ڈرنے کا جو مطلب ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم و شان ہے، اس قدر عظمت والا ہے، اس قدر مقام اور مرتبے والا ہے، اس قدر درجات والا ہے کہ اس کی ذات کے سامنے ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے۔ بس اسی چیز سے ڈر لگتا ہے کہ اس کی عظمت اور اس کے شرف اور مقام کی وجہ سے، اور اپنے حقیر اور ذلیل ہونے کی وجہ سے کہ وہ ہستی کہاں اور میں نکما کہاں، بس اس چیز کے ڈر کو، جس کو دوسرے لفظوں میں آپ لحاظ کہہ سکتے ہیں، عزت کہہ سکتے ہیں، اسی چیز کو قرآن نے رب کا ڈر اور خوف الہی کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ یہ ہے رب کا ڈر، اور یہ ڈر دور نہیں کرتا بلکہ یہ ڈر قریب کر دیتا ہے، اور جس قدر یہ ڈر بڑھتا جاتا ہے انسان اس ہستی کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ رب کے ڈر کا مطلب ہے، اللہ کے خوف کا مطلب۔ دوسرا فرمایا کہ جب ان پر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پہلے تو آپ سمجھیں کہ ایمان کی مقدار کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جب کلمہ پڑھا تھا تو ایمان کا مقدار اتنی تھی، ایسا 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 وہ زیادہ ہوتی کہ زیادہ نہیں، ایمان کم یا زیادہ نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ایمان کی تازگی، ایمان کی فرحت اور ایمان کی خوشنمائی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، کہ ایک گنہگار بندے کا ایمان اس قدر خوبصورت نہیں کہ جس طرح ایک نیکوکار کا ایمان ہے۔ تو ایمان کے حسن میں اصل اضافہ ہوتا ہے، ایمان کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ تو جس نے کلمہ پڑھ لیا ایمان حاصل ہو گیا، وہ مقدار اتنی ہی ہے۔ مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ معیار میں اضافہ ہوتا ہے، حسن اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے سامنے، میرے ایمان والے بندوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کا حسن بڑھ جاتا ہے، ایمان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاران گرامی، ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کے ذکر کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ کثرت ہمارے اندر پائی جاتی ہے، بالخصوص اس ماہ مبارک میں، رمضان شریف کے اندر۔ تو اس ماہ مقدس میں اللہ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ جو پہلی نشانی ایمان والوں کی ہے وہ ہم اس مہینے کی برکت سے حاصل کر لیتے ہیں۔ اور دوسری نشانی جو اللہ نے ایمان والوں کی بیان فرمائی کہ ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی ایمان کا حسن زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ سارا معاملہ آپ پر ہے۔ ہمارے ہاں ماہ رمضان میں قرآن پاک خود بھی پڑھا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ لوگ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور رات تراویح کے اندر بھی قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کے ایمان کا حسن، ایمان کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کریں کہ اگر تو رات تراویح میں آنے کا جی چاہتا ہے اور آپ باقاعدگی سے تراویح پڑھتے ہیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دوسری علامت اور نشانی بھی آپ کے اندر رکھ دی ہے۔ اور اگر آپ تراویح سے جی کتراتا ہے اور تراویح سے آپ بچتے ہیں اور کنی کتراتے ہیں، اور یا پھر کوئی اور بھی درمیانی راہ نکالتے ہیں کہ نہیں فلاں اتنی تعداد بھی تو چلو ٹھیک ہے، اتنی رکعتیں بھی تو چلو ٹھیک ہے، یا کوئی اور راستہ نکالتے ہیں، یا اس طرح کا ماحول ہے، تو پھر آپ کو فکر کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ رات تراویح میں قرآن پاک سن کر میرے روح کو تازگی نہیں مل رہی، میرا جی خوش نہیں ہو رہا، قرآن سن کر میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، میرے ایمان کا حسن اور خوبصورتی بڑھ نہیں رہی ہے، اور میرا جی ٹھنڈا نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کہیں میں ایمان کی نشانیوں اور علامتوں سے محروم تو نہیں ہو رہا، کہیں میرے ایمان کا حسن کم تو نہیں ہو رہا، کہیں میرا ایمان وہ درجہ اسفلیت کی طرف تو نہیں جا رہا ہے۔ یاران گرامی، یہ سارا حسن، یہ خوبصورتی،
یہ سارے کی ساری ایمان کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایک نشانی ایسی ہے کہ یہ ہر بندہ اپنی کتاب کا عالم ہے۔ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایمان کی دوسری جو نشانی ہے یہ ہمارے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے اور ہمیں اس علامت اور اس خوبی کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تیسرا جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، فرمایا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ یاران گرامی، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، سب سے پہلے بھروسے کا آپ مطلب سمجھیں۔ ہم اصل میں بنیادی چیزیں ہم سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے عمل کے اندر بڑا فرق آ جاتا ہے۔ ہمارے کچھ لوگ بھروسے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ خود کوئی فکر نہ کرو، کوئی پرواہ نہ کرو، بس سست بندے کی طرح، غافل بندے کی طرح پڑ جاؤ اور ٹھیک ہے جو ہوتا ہے دیکھی جائے گی، اللہ پر بھروسہ کیا ہوگا۔ نہیں نہیں نہیں، کسی صورت بھی بھروسے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ بھروسے کی ڈیفینیشن، تعریف جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سبب کا استعمال کر کے، سبب کا استعمال کر کے پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھنا، توکل کرنا، اس کو بھروسہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سبب اختیار کیا جائے اور اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو سرکار نے جیسے وہ اندر آئے نا، تو دور سے آئے تھے، سواری پر آئے تھے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی پوچھا، فرمایا سواری باندھی ہے، اپنا جانور باندھ ہے؟ تو عرض کرنے کا، یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور یہاں آ کے بھی اب میں نے تو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلے اس کی رسی باندھو پھر رب پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے جو سبب ہے وہ سبب اختیار کرو، سبب اختیار کرنے کے بعد پھر مسبب الاسباب پر بھروسہ رکھو۔ یہ سبب اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھنے کا یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ہمیں روزہ اللہ پر توکل سکھاتا ہے، روزہ اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے، توکل سکھاتا ہے کہ صبح سحری کے وقت ہم نے کھایا پیا، جو ہی سحری کا وقت ختم ہوا اللہ اکبر کی آواز آئی، کھانے سے بھی رک گئے، پینے سے بھی رک گئے۔ گھر کے کچن میں سارا دن کھانا بھی موجود ہے، پینا بھی موجود ہے، ہمارے فریج کے اندر بھی ہر طرح کا سامان موجود ہے، اس کے باوجود سارا دن نہ کھایا نہ پیا، صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ میں سارا دن بغیر کھائے پیے گزاروں گا، اور جب مغرب کی اذان کا وقت ہوگا پھر اللہ کا نام لے کر پھر روزہ افطار کروں گا، اور میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کروں گا، تو مجھے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق وہ دونوں خوشیاں مل جائیں گی کہ میرے منہ کی مہک کو فرشتے بھی سونگھنے کے لیے آئیں گے، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے رب کا مجھے دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ سارا دن آپ بھروسہ کرتے ہیں اللہ کی ذات پر کہ سارا دن میں ایسے گزار دوں گا تو پھر جب افطار کروں گا تو پھر یہ صلہ ملے گا کہ میرے منہ کی مہک سونگھنے کے لیے فرشتے آئیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، تعجب کیا ہے دنیا کو ان کی عالی مقامی پر، ملائک بھی میرے حضرت کی آتے ہیں سلامی پر، تو فرشتے بھی آئیں گے، فرشتے بھی اتریں گے اور وہ تمہارے منہ کی مہک سونگھنے کے لیے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ دوسرا ایک جو انعام ہے روزے کا کہ کل جب دنیا سے ہم چلے جائیں گے، محشر کا دن ہوگا تو اپنے رب کا دیدار کریں گے، رب کی زیارت ہوگی۔ ایک صحابی رسول نے سرکار علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا دیدار کیسے ہوگا؟ اتنی تو مخلوق ہے۔ میں صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ 2-4 لاکھ بندہ جمع ہو جائے، 2-4 لاکھ تو بڑی بات ہے، 20-25 ہزار بندہ جمع ہو جائے کسی جلسے کے اندر تو سٹیج پہ بیٹھے بندے نظر نہیں آتے، ایسے ہی ہے نا؟ یا نظر آ بھی رہے ہوں تو صرف یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندے بیٹھے ہوئے، کون بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، پہچان نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو ایک صحابی رسول نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن، محشر والے دن، وہاں پر تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ جتنے بھی دنیا میں آئے ہیں سارے موجود ہوں گے، تو وہ سارے لوگ اپنے رب کا دیدار کیسے کریں گے؟
یا ان میں جو ایمان والے وہ اپنے رب کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو وہ تو بڑی مشکل نہیں ہوگی دیکھنے میں، تو کیسے نظر آئے گا، کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سترون ربہم کما ترون ھذا البدر لیلۃ، فرمایا کہ تم ان قریب اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کے چاند کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، جیسے رات کو چاند چمکتا ہے اور پوری کائنات کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے اپنی اپنی جگہ پر بغیر کسی کو دھکا مکا کیے وہ چاند کی زیارت کر لیتے ہیں، چاند کو دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی تم اپنے رب کا جلوہ کرو گے۔ اللہ اکبر۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ روزے کی وجہ سے توکل حاصل ہوتا ہے، اور اللہ نے ایمان کی نشانیوں میں بیان فرمایا کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ یہ ایمان والوں کی تیسری نشانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو روزہ افطار کرنے کی جو دعا سکھائی، اس دعا کے بھی یہی لفظ ہیں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک توکلت۔ اے اللہ اللہم انی لک صمت، اے اللہ بے شک میں نے تیرے لیے یہ روزہ رکھا، وبک آمنت، اور میں اے اللہ تجھ پر ہی ایمان لاتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، سرکار نے یہ لفظ حضرت علی المرتضیٰ کو سکھائے کہ اے علی جب روزہ افطار کر چکو تو افطاری کے بعد یہ والے لفظ پڑھنا کہ بے شک اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، میں تیرے پر ایمان لاتا ہوں۔ اور تیسرا فرمایا وعلیک توکلت، اور اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرت، اور اے اللہ میں نے تیرے رزق میں سے رزق حاصل کر کے اس سے روزہ افطار کیا ہے۔ تو اس روزے سے بھی توکل حاصل ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ نے خود یہ توکل کی دعا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو سکھائی۔ اچھا، یہاں دلچسپی کے لیے بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ہاں اکثر یہ معمول ہے کہ ہم افطاری کرنے سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں، افطاری سے پہلے یہ دعا مانگی جاتی ہے، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ یہ فرمایا تھا کہ جب اے علی جب تم افطاری کر چکو، یعنی افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ اس دعا کے لفظ بھی دیکھیں نا تو ہر لفظ ماضی کا استعمال ہوا ہے، اللہم انی لک صمت بھی فعل ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے کہ اللہ میں نے روزہ رکھا اور میں تجھ پر ایمان لایا، سارے ماضی کے صیغے ہیں۔ اور پھر آخر میں جو ہم کہتے ہیں وعلی رزقک افطرت، اور اللہ میں تیرے رزق پر ہی روزہ افطار کر چکا ہوں۔ تو اگر افطار کر چکے ہیں تو پھر یہ لفظ بولیں گے نا، تو افطاری سے پہلے تو یہ لفظ نہیں بول سکتے، اس لیے یہ دعا افطاری کرنے کے بعد آپ پڑھا کریں۔ بہرکیف میں بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ 3 نشانیاں ہم نے اس میں ذکر کر لی ہیں، اور چوتھی نشانی رب کائنات نے فرمائی الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو رزق دیا ومما رزقناہم ینفقون، وقت کم ہے، اس کو ہم اگلے جمعے پر لے جاتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے کیا کیا صورتیں ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں عرض کریں گے۔ اور آخر میں ہم بات یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیوں میں جو فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، ایمان والے نماز قائم کرتے ہیں، یہ چوتھی نشانی بیان فرمائی، نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آپ پھر دیکھیں اور سوچیں کہ کیا اس ماہ مقدس کے اندر اگر ہمارا اس سے پہلے جو بھی معمول تھا، جیسا بھی معمول تھا، آیا کہ اب ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، اگر نہیں کر رہے تو پھر آپ سوچیں، اور یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اس ماہ مقدس میں بھی نماز کی پابندی نہیں کر رہے، تو اس ماہ مقدس میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر کے آپ ان خوبیوں اور ان علامتوں کو اپنے اندر ضم کریں کہ جب اللہ کا ذکر ہو تو دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے، فوراً اس کا خوف آ جائے، جب اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہمارا ایمان
میں اضافہ ہو رہا ہو، ہمیں خوشی ہو رہی ہو، ہمارا دل خوش ہو رہا ہو، یہ کیفیت آ رہی ہو، ایک خوشی کی فیلنگ ہو رہی ہو۔ اور تیسرا کہ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہوں، اور چوتھا کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہوں۔ یہ 4 خوبیاں اگر تو آپ میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ہیں تو خدا کے لیے یہ مبارک مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی بارگاہ سے ان خوبیوں کو مانگ لیں، اللہ کی بارگاہ سے طلب کر لیں، سوال کر لیں کہ یا اللہ میں ان خوبیوں سے محروم ہوں، یا اللہ مجھے اپنی یہ نعمتیں عطا کر دے، مجھے یہ اپنی نعمتیں عطا کر دے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا کر دی، یہ 4 نعمتیں عطا کر دی، تو خود رب کائنات نے جو اس کا اجر اور اس کا نتیجہ اور انعام جو بیان فرمایا، کہ فرمایا سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی لوگ سچے مومن ہیں، سچے ایمان والے لوگ ہیں۔ کہ اگر یہ خوبیاں ہمیں مل گئیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر دیا ہے۔ لہم درجات عند ربہم، ہمارے رب کے ہاں ہمارے درجات ہیں، ہمارے بڑے درجے اللہ کے ہاں لکھ دیے گئے ہیں۔ اور تیسرا ومغفرۃ، اللہ نے ہماری مغفرت کو بھی یقینی بنا دیا ہے، ہماری مغفرت، ہماری بخشش، ہماری معافی کو یقینی بنا دیا ہے۔ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں نا، کرتے رہتے ہیں، لیکن رب کائنات نے توبہ اور استغفار کا طریقہ بتا دیا کہ یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لو، یہ خوبیاں اپنے اندر شامل کر لو، تو اب کیا ہوگا؟ اب خود رب کائنات کی طرف سے تمہیں بخشش اور مغفرت عطا کر دی جائے گی۔ اور آخری بات، آخری انعام یہ ہے وَرِزْقٌ کریم، اللہ کی جناب سے عزت والا رزق عطا ہوگا، عزت والا رزق عطا ہوگا۔ یاران گرامی، آپ یقین کیجئے آج کے اس زمانے میں ہم سب سے زیادہ اگر پریشان ہیں تو اپنے رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہمارا چونکہ دینی شعبہ ہے، مذہبی شعبہ ہے، اب کوئی دم کے لیے، کوئی تعویذ کے لیے، کوئی دعا کے لیے، کوئی کس طرح احباب کا ظاہری بات ایک آنا جانا رہتا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ اگر میں کہوں کہ 90% لوگ صرف اپنے رزق کی پریشانی میں آتے ہیں تو یہ بالکل سچ ہے، یہ بالکل غلط نہیں ہے، سچ بات ہے کہ 90% ہمارے مسائل جو ہیں وہ ہمارے رزق کی وجہ سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے، قرآن پاک میں رب کائنات نے قطعی طور پر بیان کر دیا کہ ان 4 خوبیوں کو تم اپناؤ، ان 4 خوبیوں کو، 5 خوبیاں ہیں لیکن 5ویں میں اگلے جمعے میں عرض کروں گا، ابھی فی الحال 4 چونکہ بیان ہوئی، تو ان خوبیوں کو تم اپنا لو تو اللہ کی بارگاہ سے تمہیں عزت والا رزق عطا کیا جائے گا، عزت والا رزق عطا کیا جائے گا۔ یاران گرامی، ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگ، اللہ کے محبوب اور پیارے لوگ، آپ کبھی بھی ان کو بالخصوص اپنے رزق کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھیں گے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے پاس کتنا کو ہوتا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، لیکن تھوڑا یا زیادہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنا بھی رزق ہے آپ اس پر مطمئن ہوں، آپ اس پر خوش ہوں۔ حضرت واصف علی واصف نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، آپ کہنے لگے کہ خوشحال آدمی کون ہے؟ خوشحال آدمی کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جو اپنے حال پر خوش ہے وہی خوشحال ہے، جو اپنے حال پر خوش ہو گیا، جو اپنے حال پر، اللہ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے، جو اپنے حال پر خوش ہے وہی خوشحال ہے، اور جو اپنے حال پر خوش نہیں وہ خوشحال کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم تھوڑے پر بھی خوش ہوتے ہیں یا زیادہ پر بھی خوش نہیں ہوتے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن خوشحال وہی ہے جو اپنے حال پر خوش ہے۔ اور آپ نے کہا خوش نصیب کون ہے؟ کہتا ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے وہی خوش نصیب ہے، جو اپنے نصیب پر خوش ہے وہی خوش نصیب ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ سے عزت والا رزق عطا ہونا، عزت کے ساتھ رزق ملنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے جتنے بھی نیک اور برگزیدہ بندے دیکھیں گے ان کے پاس رزق تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، مقدار تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن آپ کبھی بھی ان کو اپنے رزق کی وجہ سے پریشان نہیں دیکھیں گے۔ تھوڑا ہے تو وہ پھر بھی مطمئن ہے، زیادہ ہے تو وہ پھر بھی مطمئن ہے، اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں وہ راضی ہیں۔ تو میں نے اپنی آنکھوں سے، اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہو چکا کہ اچھے خاصے صاحب جائیداد اور اہل ثروت اور سرمایہ دار لوگ
کئی دفعہ ملاقات ہوتی کہ جی تھوڑی دعا کرنا حضرت نا تھوڑا جا مسئلہ بنیا پیا تھوڑا جا بس وہ کسی ویلے پیسے پھنسے نے کسی ویلے فلان تو یہ اصل وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اصل وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان اگر ہمارے اندر پوری خوبیوں کے ساتھ آ جائے، ایمان اپنی پوری خوبصورتی کے ساتھ اگر ہمارے دل میں اتر جائے تو پھر وہ رزق اور یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دیتا ہے، اور پھر رب کا خود کا وعدہ ہے وَرِزْقٌ کریم، میں تمہیں عزت والا رزق عطا کروں گا، عزت والا رزق عطا کروں گا۔ پھر رزق حاصل کرنے کے لیے ہمیں جگہ جگہ بھاگنا نہیں پڑے گا، جگہ جگہ کو منتیں سماجتیں نہیں کرنی پڑیں گی، بس آپ اپنے رب کے ہو جائیں، آپ کا رب ساری کائنات کو آپ کے پیروں کے نیچے کر دے گا، صرف آپ اپنے رب کے ہو جائیں۔ اقبال نے کہا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ یہ ایک سجدہ جو رب کی بارگاہ میں ہمیں مشکل ہوا پڑا ہے، آپ سوچیں کہ یہ ہزار سجدوں سے ہمیں نجات دے رہا ہے کہ اگر ہم رب کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے، اپنے خدا کے سامنے نہیں جھکیں گے، اپنے رب کے سامنے نہیں جھکیں گے، تو پھر ہمیں جگہ جگہ جھکنا پڑے گا، جگہ جگہ جھکنا پڑے گا، بندے بندے کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو آپ کا انتخاب ہے کہ آپ اپنے جھکنے کے لیے اپنے رب کا انتخاب کرتے ہیں یا لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ رب کا انتخاب کر لیں کہ میں صرف رب کے سامنے جھکوں گا اور کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا، تو پھر آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے، آپ رب کے سامنے جھک جائیں، میرا رب تمام لوگوں کے سامنے آپ کو سر بلند اور سرفراز کر دے گا، اور نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت کے اندر بھی سرفراز کر دے گا۔ اس لیے یہ ایمان کی بنیادی چیزیں ہیں، یہ ہمارے مذہب ہمارے دین کی بنیادی چیزیں ہیں، اور جن پر شاید اکثر ہم ایسی آنکھیں بند کر کے گزر جاتے ہیں، کبھی غور نہیں کرتے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جو مل کر ہمیں ایک مضبوط اور خوبصورت ایمان عطا کرتی ہیں۔ یاران گرامی، جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہر نیکی اور ہر عمل اثر کرے گا، اور اگر ایمان مضبوط نہیں ہے، ایمان کمزور ہے اور ایمان یا سرے سے ہی نہیں ہے، تو پھر آپ بڑی بڑی نیکیاں بھی کر لیں تو وہ نیکیاں بے اثر ہیں، اور ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ بارش کی مثال دی جاتی ہے کہ بارش ہے، بارش تو برسے گی اور یکساں برستی ہے، سب پر برستی ہے، لیکن اب ہر طرح کی مختلف زمینوں کی اپنی اپنی خصوصیت ہے، مختلف زمینوں کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ اسی بارش سے کسی زمین پر خوبصورت خوشبودار پھول اگاتے ہیں، خوبصورت لہلہاتا ہوا سبزہ اگاتا ہے، اور وہی بارش اگر کسی کوڑے پر، روڑی پر، کچرے پر پڑتی ہے تو اس میں بدبو اور اس میں سمیل پیدا ہو جاتی ہے، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ اپنی اپنی کیفیت ہے، ہر زمین کی جیسے اپنی کیفیت ہے، اسی طرح ہر انسان کی اپنی کیفیت ہے کہ وہ نیکیاں کرتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن ہر ایک کو اس کا مختلف صلہ مل رہا ہے، ہر ایک کو مختلف اس کا اجر مل رہا ہے، اور وہ اجر اور صلہ وہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور ایمان کی زمین کے حساب سے ہمیں مل رہا ہے۔ جس نے اپنے ایمان کی زمین کو خوبصورت اور زرخیز بنا لیا تو اس کو تھوڑی نیکی بھی لطف دیتی ہے، مزہ دیتی ہے۔ وہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے تو اس 2 رکعت نفل میں بھی اس کو بڑا مزہ اور بڑا لطف آتا ہے، اور اس کا جی چاہتا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں، رکعتیں لمبی لمبی کر دوں۔ اور اگر ایمان کی زمین اصل میں خوبصورت نہ ہو تو پھر ہم عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ کے بھی بے چین سے ہی ہوتے ہیں، بے قرار سے ہی ہوتے ہیں، اور تھکے تھکے سے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے اصل چیز ایمان ہے، آپ ایمان کو خوبصورت کریں، اور پھر دیکھیں کہ ساری عبادتیں ہمیں خود بخود مزہ دینے لگ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میں بات کو سمیٹ رہا ہوں، ماہ رمضان شریف صرف روزوں کی وجہ سے نہیں بلکہ تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سارے واقعات اس ماہ مقدس میں ہوئے ہیں، اور میں 3 جملوں کے اندر اس کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 رمضان شریف کو، یعنی رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو، 3 رمضان کو حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کا وصال مبارک ہوا، 3 رمضان گزر گیا ہے۔ اسی طرح آگے آئیں تو 10 رمضان المبارک کو ام المومنین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ
طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آپ کا وصال مبارک ہوا۔ اسی طرح اور آگے جائیں تو 17 رمضان المبارک، رمضان کی 17 تاریخ کو ام المومنین محبوبہ جان دو عالم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا وصال مبارک رمضان کی 17 تاریخ کو ہوا۔ اور ان ہستیوں کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اور ان ہستیوں کا بھی ہمیں بالخصوص اپنے گھروں میں ذکر کرنا چاہیے، اپنے فیملی ممبرز میں، بالخصوص اپنی خواتین میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہیے، یہ بھی ماہ رمضان کے اندر۔ پھر اسی طرح 21 رمضان المبارک کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کا وہ یوم منایا جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات نے یہ ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں ہمیں ایک بار پھر عطا کیا ہے، تو یہ ایسے غفلت اور سستی میں نہ گزاریں، رب سے دعا کریں کہ اے اللہ اس مقدس مہینے کو ہم میں ایسے، ہمارے جسم اور روح میں سے ایسے شامل کر دے کہ ہم اس کی صحیح برکات سے بہرہ مند ہو سکیں، اور رمضان کی برکتیں اور رمضان کے فوائد صحیح طور سے اس سے مستفید ہو سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کو ایمان کی خوبصورتی عطا فرمائے اور ہمیں اعمال کی خوبصورتی عطا فرمائے۔ وما علینا